from New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. صاحبوں، خبریں طرح طرح کی خبریں ہیں، آپ نے سن لی ہوں گی۔ ایک دو باتیں ایسی ہیں خبریں کہ جن کو سن کر ہنسی بھی آتی ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے۔ آج ایک نوجوان ہے سہراب برکت، جو بہت اچھی خبریں لاتا ہے، سیاست.pk ان کی ویب سائٹ ہے، اس پہ آپ ضرور اس کو دیکھا کیجئے۔ اس نے ایک خبر سنائی کہ صاحب، ملٹری کورٹس میں جن ججز نے سویلین کے خلاف فیصلے دیے ہیں، جو جج بن کر بیٹھے تھے، ان کی تعلیمی قابلیت یہ تھی کہ جو جج تھے وہاں پر، وہ ایک کرنل صاحب تھے جن کا تعلق میکینیکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ سے تھا، فوج کی۔ اب آپ یہ بتائیے کہ ایک میکینیکل سائٹ کے، انجینئرنگ سائٹ کے ایک کرنل صاحب کو بٹھا دیا گیا اور انہوں نے سزا دے دی۔ سزا انہوں نے کیا دی ہے کہ ایک صاحب نے پتلون فوج کی ادھر لٹکا دی تھی، خالی ڈنڈے پہ ایسے دکھائی تھی، تو وہ انہوں نے اس کو 10 سال کی سزا دی۔ ایک صاحب خالد خورشید صاحب نے کچھ ذرا ایسے سخت الفاظ کہہ دیے تھے محسن نقوی کو، تو ان کو بہت زیادہ برے لگے، انہوں نے ان کو 34 سال کی سزا دے دی۔ تو یہ ایک انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے کرنل صاحب اٹھ کے آگے بیٹھ گئے اور انہوں نے سزائیں دے دی۔ پوری دنیا آپ کو بڑی عجیب نگاہوں سے دیکھ رہی ہے کہ بھئی یہ کس قسم کے لوگ ہیں، یہ کیا ہیں، کیا یہ پوری دنیا میں اب ملٹری کورٹس نہیں ہوتے ہیں، یہ اب ملٹری کورٹس چلا رہے ہیں۔ اور دیکھیے کیا لائق قسم کے جج کو لا کے انہوں نے بٹھایا تھا۔ اب اس پہ تو ہم کئی دفعہ بات کر چکے ہیں۔ اچھا، اب دوسری خبر بھی آپ تک پہنچ چکی ہوگی کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے حکومت سے 2 ارب روپے فیک نیوز پھیلانے کے لیے لیے ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں فیک نیوز روکنے کے لیے، حقیقت میں فیک نیوز پھیلانے کے لیے انہوں نے 2 ارب روپے لیے ہیں، جس کی مثال واشنگٹن ڈی سی میں ایک جعلی تھنک ٹینک قائم کیا گیا۔ اس پہ بہت ہی عمدہ رپورٹ اور بہت ہی عمدہ گفتگو آج کی ہے شہزاد اکبر صاحب نے، ان کا پروگرام دیکھ لیجئے تو آپ کو ساری انفارمیشن مل جائے گی کہ مطلب اپنے مسائل کا حل جو ڈھونڈتے ہیں، وہ ایسا حل ڈھونڈتے ہیں جو مسائل کو اور بڑھا دیتا ہے۔ بتائیے اب یہ فیک قسم کی چیزیں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بہرحال انہوں نے کیا۔ صاحب، یہ حقیقت ہے کہ حکومت بالکل ایسے ڈول رہی ہے جیسے کٹی ہوئی پتنگ ڈولتی ہے نا، کسی بھی لمحے یہ کہیں پہ بھی جا کے گر جائے گی۔ اس سے تو مطلب کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اچھا، آج ایک صاحب ایک بہت اہم سوال پوچھ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ یار مجھے ایک بات سمجھائیے کہ ڈکٹیٹرز کے جب بھی ایوب سے لے کے عاصم منیر تک، ان کے ہاتھ میں عدلیہ بھی ہے، اسلحہ بھی ہے، پیسہ بھی ہے، اور سیاسی جماعتیں بھی ہیں، کرپٹ بیوروکریسی بھی ہے، میڈیا بھی ہے، سب کچھ ہے، تو پھر یہ ناکام کیسے ہو جاتے ہیں؟ بہت اچھا سوال تھا ان کا کہ پھر یہ ناکام کیوں ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اب اس کا جواب جو ہے وہ بہت لمبا ہے، لیکن میں بہت مختصر کر کے آپ کے سامنے کچھ پوائنٹس رکھ دیتا ہوں، جو آپ کی سمجھ میں آئے آپ ان کو پک کر لیجئے گا۔ دیکھیے، ڈکٹیٹر جو ہیں وہ عوامی سوچ کو پڑھنے میں دیر کر دیتے ہیں، وہ نباز نہیں ہوتے، وہ لوگوں کے دلوں کی بات پڑھنے میں دیر کر دیتے ہیں اور اس کے باعث وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ حسینہ واجد کی مثال دیکھیے، وہ سمجھ رہی تھی کہ اس کو سب پتہ ہے اور سب ٹھیک جا رہا ہے اور ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک نہیں ہوا۔ یہی کچھ ان کے ساتھ بھی ہوگا۔ عاصم منیر کے ابھی تک یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ ٹی وی پہ اس کی تصویر نہ دکھا کے، پورے میڈیا پہ قبضہ کر کے، لوگوں کو ننگا کر کے، مار کے، بہنوں کے دوپٹے کھینچ کے، سب ظلم کر خوف پھیلا لیا اور حکومت چل جائے گی۔ حکومت نہیں چلتی، نہیں چل رہی، آپ دیکھ لیں کہاں چل رہی ہے، برے حالات ہیں۔ اچھا، ہوتا کیا ہے کہ یہ جو ہمارے ڈکٹیٹرز ہوتے ہیں، دیکھیے یہ
ایک تو ان کی کوئی، ایک تو ہمیشہ ریڈ کرنے میں یہ دیر کر دیتے ہیں، اس کی بہت ساری مثالیں بھی میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں. دوسری یہ کہ ان کی اپنی طبیعت جو ہوتی ہے نا، بڑے نارسسٹک طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں، میں اپنے اس میں رہتے ہیں، بڑے سیڈسٹ ہوتے ہیں، اور لوگوں کو تکلیف پہنچا کے جو لوگ راحت محسوس کرتے ہیں ان کو ہم سیڈسٹ کہتے ہیں. اس کے علاوہ اینٹی سوشل ہوتے ہیں، سوشل اس پہ بلیو نہیں کرتے، ایک خاص گروپ میں رہتے ہیں، ایک خاص لوگوں سے ملتے ہیں جو ان کی ہم خیال ہوتے ہیں، انہی کے ساتھ ہم پیالہ ہم نوالا ہو جاتے ہیں اور اسی میں رہتے ہیں. اچھا، محسن نقوی یا شہباز شریف عاصم منیر کو کوئی ایسی بات سچی نہیں بتائیں گے جس میں پاکستان کا بھلا ہو. وہ وہی گانا سناتے ہیں جو وہ سننا چاہتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ اس چیز کو ایسے اس نگاہ سے دیکھیں گے، ہم اسی نگاہ سے کچھ ثبوت لا کے پیش کر دیتے ہیں. پاکستان گیا بھاڑ میں، سب ایسی کی تیسی سب کی، بس ہمارا اقتدار جو ہے وہ قائم رہنا چاہیے، اور وہ ان کو اس طرف دیکھنے ہی نہیں دیتے. یہ اس مزاج کے لوگ ہیں. اچھا دیکھیے 26 اچھا اس سے پہلے کہ 26 نومبر کی بات پہ آؤں، جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ریڈ کرنے میں دیر کر دیتے ہیں، یہ ریڈ نہیں کر پاتے عوام کا مزاج. ایوب خان کے پاس تو پھر بھی کچھ بیانیہ تھا، مثلا انہوں نے لینڈ ریفارمز کی تھیں، اور انڈسٹریلائزیشن پاکستان میں جو ہوئی ہے وہ ان کے دور میں ہوئی تھی، یہ ماننا تو پڑے گی نا آپ کو بات. تو وہ سمجھ رہے تھے کہ میرے حق میں سب چیزیں جا رہی ہیں، اور اب جو ہے وہ عوام میں وہ نہیں ہے. عوام ان کے ظلم کو سہ رہی تھی، لیکن تنگ آ رہی تھی، پریشان ہو گئی تھی، اور ان کو اس چیز کا احساس، اس زمانے میں تو اخبارات ہوتے تھے، یہ میڈیا وغیرہ تو بہت تھوڑا سا تھا، تو وہ صرف وہی خبریں چھاپتے تھے، ان پہ اتنی زور زبردستی ہوتی تھی جو ان کو پڑھنے میں آئے تو ان کو اچھا لگے کہ اچھا عوام مجھے اس قدر محبت کر رہی ہے. تو وہ ریڈ نہیں کر سکے انٹل کہ ایک دن جب گھر کے بچوں نے بھی باہر والے بچوں سے نعرہ سن کے لگایا ایوب کتا ہائے ہائے، تو پھر جرنیل صاحب کو خیال آیا کہ نہیں، یہ بات وہاں تک پہنچ گئی ہے. انہوں نے کراچی میں علی مختار رضوی، آپ کو یاد ہوں گے جو لوگ کراچی سے تعلق رکھتے ہیں، معراج محمد خان یاد ہوں گے، ان کو برف کے سلوں پہ لٹا لٹا کے مارتے تھے، وہ ان کے مخالف تھے اس لیے، لیکن وہ ظلم ان کو ان کے اقتدار کو دوام نہیں بخش سکا. 10 سال تک انہوں نے ظلم کے ذریعے کر تو لی، لیکن انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا، آدھا ملک گنوایا ان کی پالیسیز کی وجہ سے. ہم نے یہ جو آج ISI کو یہ جو خون لگا ہوا ہے کہ سویلین کی جا کے وہ کریں، ریکی کریں، ان کو پھنسائیں، انہوں نے اس کام کا آغاز کرایا تھا. انہوں نے مس ریڈ کیا، مارے گئے. مشرف نے کیا کیا کہ سوچا کہ میں یہ طالبات جو ہیں ان کو مروا کے ایک دھاک بٹھا دوں گا، ان کی لاشوں کو تیزاب سے جلا کے دفنا دیا گیا. لیکن ان کا انجام کیا ہوا؟ یار جب مولا علی نے کہہ دیا تو پھر اب کیا سوچتے ہیں آپ؟ کیا اس کے آگے دلیل دے آدمی کہ منافق شرابی زانی کی حکومت چل جائے گی، ظالم کی حکومت نہیں چلتی. اور یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، آپ پوری دنیا میں جا کے کسی بھی سوسائٹی میں اس کو اپلائی کر کے دیکھ لیجئے. تو اب ان کا وقت آنے لگا ہے عاصم منیر صاحب کا. اب ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ابھی حسینہ واجد کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ اس نے بھی مس ریڈ کیا تھا، یہ بھی مس ریڈ کر رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ہم مزید ظلم کر لیں گے، اب 2 ارب روپے مزید فیک نیوز پھیلانے کے لیے دے دیں گے، اس سے بچ جائیں گے. اس سے آپ نہیں بچیں گے، یہ صحیح طریقے نہیں ہیں. اچھا آپ سب حضرات کو علم ہے نا، یہ خبر کافی طرف سے آپ سن رہے ہوں گے، اور اس کو ذرا نظر میں رکھیے گا. 15 جنوری کو، یعنی اسی مہینے کی 15 تاریخ کو، برطانوی پارلیمنٹ میں زلفی بخاری، شہزاد اکبر جیسے لوگ، وہاں پہ پوری جو برطانیہ میں پاکستانی کمیونٹی ہے، وہ برطانوی پارلیمنٹ میں جا کے تفصیل کے ساتھ یہ میسیکر کے متعلق آگاہی دیں گے. اس پہ جو ویڈیوز ہیں وہ بھی پرووائڈ کی جائیں گی، جو انفارمیشن ہے وہ ساری پیش کی جائے گی. اور آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا اثر نہیں ہوگا؟ اس کا اثر یورپی یونین پہ بھی ہوگا. جو 8 بلین کی آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں اسپیشل اسٹیٹس ملنے کی وجہ سے، وہ جپٹائز ہو سکتا ہے.
ایک صاف سی بات ہے، اور انہوں نے کہہ دیا ہے، آپ نے جن امور پہ ان سے ایگریمنٹ کیا تھا، یہ اسپیشل اسٹیٹس ملا تھا، تو وہ آپ کا ختم ہو سکتا ہے، یہ کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے۔ اچھا، 22 تاریخ کو یہاں واشنگٹن ڈی سی میں ہمارے کچھ دوست پاکستانی امریکن جو ہیں، وہ کانگریس میں بڑی تفصیل کے ساتھ ساری چیزیں پیش کریں گے۔ تو یہ دو واقعات ایسے ہیں کہ یہ بہت پر اثر ہوں گے۔ دیکھیے یہاں کے لوگ جو ہیں وہ ٹائم ضائع نہیں کرتے، وہ سنیں گے تو ایکشن لیں گے۔ اور ایک تیسری خبر میں آپ سے شیئر کرتا ہوں تھوڑی سی، کہ پاکستانی اوورسیز جو ہیں، اوورسیز پاکستانیز جو ہیں، وہ اب اس کے بعد خود امریکنز دوستوں نے بھی یہ کہا ہے کہ اب آپ انٹرنیشنل کورٹ کی طرف رخ کر لیجئے۔ ان کی پیشیاں ہوں گی یہ جو ظلم کرنے والے لوگ ہیں۔ میں آپ سے پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں، وہی جو ڈکٹیٹر ناکام کیوں ہوتے ہیں کہ یہ مس ریڈ کرتے ہیں، یہ اس وقت کو پہچان نہیں پاتے، یہ نہیں پہچان رہے اس بات کو، اور ان کو کوئی مدد نہیں کر رہا کہ یہ بات جان لیں کہ کل آپ کے انٹرنیشنل کورٹ سے آپ کو سزائیں ہوں گی۔ وہ بھی انٹرسٹڈ ہیں، پاکستانی امریکن بھی انٹرسٹڈ ہیں۔ اور دیکھیے وہ کیا اقبال نے کہا تھا کہ عدل و انصاف حشر پہ ہی موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ جو گناہ آپ کر رہے ہیں اس کی سزا ملے گی، اور بہت جلد ملنے والی ہے۔ حکومت تو بالکل ہی آپ دیکھ لیجئے کہاں چل رہی ہے، یہ حکومت ہوتی ہے ایسے، پوری دنیا میں آپ کا مذاق بن گیا، بلکہ لوگ مذاق کی نیت سے بھی نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے کہ یہ کیسے لوگ ہیں۔ ان کے متعلق ہم سمجھتے تھے کہ یہ مسلم کنٹری کے میں لیڈنگ کنٹری ہیں، ان کا یہ حال ہے۔ پوری دنیا آج اس کو ایک بڑا لیڈر تسلیم کرتی ہے، روز اس کے ساتھ شرارتیں کر رہے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی اپنی سطح کی باتیں اس سے کر رہے ہیں کہ بنی گالا چلے جاؤ اور یہ کر لو اور 3 سال دے دو۔ کس لیے 3 سال دے دو؟ پچھلے یہ 2.5-3 سال میں تم نے کیا ترقی کی ہے؟ کون سے ایسے پروجیکٹ چل رہے ہیں کہ جن کی بیس پہ سوچا جائے کہ ہاں بھئی ان کو مزید کچھ سال دے دیجئے تاکہ کام کمپلیٹ ہو جائے؟ وہی اخبارات پہ قدغن ٹی وی بینڈ ہے، تصویر نہ دکھاؤ، نام نہ لو، کیا یار ایسے حکومتیں چلتی ہیں۔ بہرحال وقت آ گیا، اس میں ہمیں فخر ہے کہ اوورسیز پاکستانیز نے ایک اہم کردار ادا کیا ہے اپنے ملک کو بچانے کے لیے۔ اب یہ کھیل جو ہے تیزی سے آگے بڑھنے والا ہے انشاءاللہ اس مہینے کے اینڈ تک۔ تو اس وقت تک آپ اپنے خیالات جو ان کو مربوط رکھیے۔ اگر میری بات سے آپ اتفاق کرتے ہیں تو براہ مہربانی اس کو شیئر ضرور کیجیے گا دوستوں کے ساتھ، کیونکہ ہمارے چاروں طرف انہوں 40 ارب روپے خرچ کیے ہیں بھائی، وال لگائی ہے، اس کی رینج روک دی گئی ہے، تو اس کو آپ شیئر کیجیے گا، مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔